الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے، اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، وہ تقریباً نصف گزر چکا ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر جہاں اتنی رحمتوں کا، اتنی برکتوں کا، اتنی وسعتوں کا نزول کرتا ہے، یہ رحمتوں کا سلسلہ پورا سال چلتا رہتا ہے، اور ہر شخص کے اوپر مختلف طریقوں سے رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو دگنا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف اعلانات ہوتے ہیں رحمتوں کے، رزق کے اندر برکت کے اعلانات ہوتے ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ فرض کو 70 فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے ثواب کے اندر۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، رب العالمین نے جا بجا اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جا بجا رب العالمین اپنی رحمتوں کے طریقے بیان کرتا ہے کہ میری رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے گا، میری رحمت کا کون مستحق ٹھہرے گا، جا بجا رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر سورۃ الانعام کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں: کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں بیان فرماتے ہیں: ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب وسیع ترین رحمت والی ذات ہے۔ کتنی وسیع ترین اس کی رحمت ہے
رب العالمین خود فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت دنیا کی ہر چیز سے وسیع ترین رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، سوال کیا کہ حساب کون لے گا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حساب رب العالمین کی ذات لے گی۔ تو وہ شخص خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، پھر تو میں کامیاب ہو گیا۔ جب رب العالمین حساب لیں گے تو اس کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ترین ہے، وہ اپنی رحمتوں کے اندر مجھے ڈھانپ لیں گے۔ جا بجا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر اپنے بندوں کو ڈراتے بھی ہیں اور اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ذات، میں رحم کرنے والا ہوں، میں بخشش کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جسے میں پکڑتا ہوں تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے جب میں کسے پکڑتا ہوں۔ اور گناہگاروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ پورا سال اگر غفلت کے اندر گزر چکا ہے، پورا سال رب العالمین کے سامنے سر بسجود نہیں ہوئے، پورا سال رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرتے رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج اپنی بغاوت چھوڑ دو، آج اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، آج اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ دو، میرے در پہ آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب العالمین ذات جو ہے وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہو کر میرے در پہ آنا ہوگا، تکبر چھوڑ کر آنا ہوگا میرے در پہ، مجھے ایک الہ مان کر آنا ہوگا میرے در پہ، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ آج کے گناہ گاروں کے لیے میرے بھائی اور رب العالمین کا 1400 سال سے ایک پیغام چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی گناہ گار ہیں، جتنا بڑا گناہ گار ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھی بھر دیتا ہے، پھر بھی رب العالمین کی رحمت اس سے کہیں زیادہ تر وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ترین۔ کتنے گناہ کرو گے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کرو گے، میری رحمت پھر بھی اس سے بڑی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنته احد، اگر کوئی مومن رب العالمین کی سزاؤں کو دیکھ لے، سزاؤں کو جان لے کہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے کیسی کیسی سزائیں تیار کر رکھی ہیں، تو وہ جنت سے نا امید ہو جائے، جنت کی امید ہی نہ رکھے۔ اور اگر کوئی کافر رب العالمین کی رحمت کو دیکھ لے، رحمت کو جان لے، تو وہ کافر بھی پھر جنت سے نا امید نہ ہو۔ رب العالمین کی اتنی وسیع ترین رحمت ہے میرے بھائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 اجزاء مقرر کیے، 100 حصے مقرر کیے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی مہربانیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری رب العالمین کے اس ایک حصہ رحمت سے ہوتی ہیں میرے۔ آج کوئی باپ اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔
کوئی ماں پوری رات جاگتی ہے اپنے بچے کے لیے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، یہ اس ایک درجے کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے میرے۔ آج دنیا کے اندر خطرناک سے خطرناک حیوان بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں، جانور اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے بچے کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری رحمت جو دنیا کے اندر بانٹی ہوئی ہے، یہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے میرے بھائی، اور 99 حصے رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، آخرت میں اپنے فرما بردار بندوں کے اوپر رحم کریں گے۔ کتنی بڑی رحمت ہے رب العالمین کی، اندازہ نہیں لگا سکتا ہے انسان میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ کر دیے تھے، تو اپنی اولاد سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پہلے جلا دینا، جلانے کے بعد میری جو راکھ ہوگی اس کو اڑا دینا، اس لیے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ رب العالمین مجھے وہ عذاب دے گا جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ تو جب وہ شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلسلہ کرتی ہے، جلا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، پھر اڑا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کے سارے اجزاء کو جمع کرتے ہیں، اس کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کس چیز نے آپ کو اس پر آمادہ کیا کہ آپ نے یہ وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، مجھے راکھ کر دینا، مجھے اڑا دینا؟ تو وہ شخص کہتا ہے، یا اللہ میں اتنا گناہ گار تھا کہ میں آپ کے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتا، میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ رب العالمین کی رحمت جوش مارے گی اور اسے اس کی مغفرت کر دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اندازہ لگائیں رب العالمین کی رحمت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، وہ دوڑ رہی ہے، اچانک اس کو اپنا بچہ ملا، بچے کو اٹھایا اور دودھ پلانے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، کیا خیال ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ اپنی پوری طاقت لگا دے گی لیکن بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، حتی الامکان کوشش کرے گی، آگ سے بچائے گی بچے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین اپنے بندوں سے اس سے کئی درجہ زیادہ محبت کرتے ہیں، کئی درجہ زیادہ مہربان ہیں جتنی یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ ایک بچہ فوت ہو رہا تھا، ساتھ قریب میں سر کے طرف بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، آخری ٹائم ہے بچے کا۔ تو وہ بچہ کہتا ہے، ماں سے سوال کرتا ہے، امی جان اگر میرا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا جائے تو آپ میرے حق میں کیا فیصلہ سنیں، آپ کا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو؟ تو وہ ماں کہنے لگی کہ میں تو آپ کو معاف کر دوں گی۔ تو اس بچے نے کہا کہ جب آپ مجھے معاف کر دیں گی تو رب العالمین کی محبت تو آپ سے بھی زیادہ ہے، وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیو، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں، آج ہم اگر ان گناہوں کو چھوڑ کر رب العالمین کی در پہ حاضر ہو جائیں، رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی وسیع ترین رحمتوں کے ساتھ ہمیں معاف کر دیں گے میرے بھائی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رب العالمین کے در پر آ جائیں۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو تو پھر رب العالمین کی رحمتیں تو دگنی ہو جاتی، پھر تو وہ اور زیادہ مہربان ہو جاتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا جو شخص، تو اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، التجا کرے گا، یا اللہ میرا چہرہ پھیر دیجئے جہنم سے، جہنم کی آگ کی ہوا اور اس کی جو چنگاری ہے وہ مجھے جلا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کی اس بات کو پورا کیا جائے گا، لیکن آپ
معاہدہ کریں کہ آپ اس کے بعد کوئی چیز نہیں مانگیں گے. وہ معاہدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. جب اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، جنت کی طرف مڑ جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کے اوپر اس کی نظر رکھتی ہے، تو وہ پھر خود ساختہ بول اٹھتا ہے یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دیجیے. تو رب العالمین فرمائیں گے کہ آپ نے تو میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں آپ سے اور مطالبہ نہیں کروں گا. تو وہ شخص کہے گا یا اللہ مجھے اپنا اتنا بھی بد نصیب اور محروم بندہ نہ بنا. پھر رب العالمین اسے جنت کے قریب کر دے. اس پر بھی وہ اکتفا نہیں کرے گا. جب وہ اندر نعمتوں کو دیکھے گا وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیجیے. تو رب العالمین، حدیث میں آتا ہے، رب العالمین مسکرائیں گے اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے. اور یہ سب سے آخر جنت، سب سے جو کم ترین جنتی، جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا، یہ اس کا حال ہے. میرے روایات میں آتا ہے اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی، دنیا و ما فیہا سے بڑی جنت اس کو ملے گی، اس ایک شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا. اور وہاں پر رب العالمین کی رحمت جوش مارے گی اور رب العالمین اس شخص کے لیے بھی اعلان کریں گے کہ دنیا و ما فیہا جیسی جنت تیرے لیے اور اس کی مثل 10 اور جنتیں تیرے لیے میں وقف کرتا. یہ رب العالمین کی رحمت ہے میرے بھائیو. ایک گناہگار بندے کے ساتھ یہ رحمت ہے. ذرا اندازہ لگائیں، جو شخص فرما بردار ہوگا، جس نے پوری زندگی رب العالمین کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، رب العالمین کے احکامات کو پامال نہیں کیا ہوگا، اس شخص کے ساتھ رب العالمین کیسا معاملہ کریں گے میرے. لیکن قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت کی اتنی رحمت وسیع ہے، لیکن رب العالمین نے اس کے طریقے بتائے. میری رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے گا، کون شخص میری رحمت کا مستحق ٹھہرے گا؟ تو پہلا وہ شخص، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو شخص دنیا والوں پر رحم کرتا ہے رب العالمین اس پر رحم کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان ذات رحم کرتی ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دنیا میں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر آپ رحم کرو، آسمان میں جو ذات بیٹھی ہے وہ آپ پر رحم کرے. میرے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. وہ سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے کوئی ماتحت ہے یا کوئی بھی ایسا ہے، کوئی حقدار ہے یا حقدار نہیں بھی ہے، رب العالمین کی مخلوق ہے، تو ہمیں اس کے اوپر رحم کرنا چاہیے. جب ہم اس کے اوپر رحم کریں گے تو رب العالمین ہمارے اوپر رحمت کا فیصلہ کر دیں گے. اصلاحی خطبات کے اندر شیخ الاسلام صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک محدث تھا، حدیثیں لکھا کرتا تھا، بڑی تصانیف کی، بڑا دین کا کام کیا، درس و تدریس کیا کرتا تھا. فوت ہو گیا تو ایک قریبی شخص کو خواب میں آیا تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ رب العالمین نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ وہ جو میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، میں درس و تدریس کرتا تھا، میں دین کے کام کیا کرتا تھا، اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلا ہے فی الحال. ہاں، ایک عمل میرا ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے رب العالمین نے مجھے معاف کر دیا ہے. وہ کیا عمل تھا کہ میں حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے قلم دوات کے اندر ڈبوئی، نکالی تو اچانک ایک مکھی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی. مکھی پیاسی تھی، میں نے اس پر ترس کھایا اور اس کو چوسنے دے دیا اس دوات. اتنی دیر میں نے نہیں لکھا ہے، حالانکہ وہ اگر لکھتا بھی تو وہ کوئی غلط چیز نہیں لکھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ رہا تھا. لیکن اس نے رب العالمین کی مخلوق کے اوپر ترس کھایا. چند سیکنڈ کے لیے اس نے انتظار کیا، رب العالمین نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے. ایک تاجر کے بارے میں آتا ہے الترغیب والترہیب کے اندر کہ جب رب العالمین کے دربار میں اسے بلایا جائے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک عمل کے. کوئی خاص عمل نہیں تھا، بس ایک ہی عمل تھا کہ وہ اپنی تجارت کے ذریعے لوگوں کے اوپر بھلائی کیا کرتا تھا، لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا. رب العالمین کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اس کی مغفرت کر دی. میرے بھائیوں، دنیا میں مخلوقات چرند پرند ہیں، چھوٹی سی چھوٹی رب العالمین کی بھی مخلوق ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
رب العالمین کی کتنی مخلوق ہے اس کو پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مخلوق کے اوپر بھی رحم کریں گے رب العالمین ہمارے اوپر رحم کر دے گا میرے بھائی۔ اسی طرح جو رحمت کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی پیروی کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیو، ایک شخص رب العالمین کا باغی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، اور وہ اس امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ رب العالمین کی رحمت آئے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ رب العالمین کی رحمت کا مستحق وہ تب ٹھہرے گا جب وہ رب العالمین کا فرما بردار ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت کا انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں، سوال کیا ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، فقد ابا، گویا کہ اس نے جنت کا انکار کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے میرے بھائیوں کہ ہم جنت کا انکار کریں یا جنت کا اقرار کریں۔ رسول اللہ کی پیروی کریں تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے روگردانی کریں تو ہم جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح رحمت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے قرآن کی اتباع۔ سورۃ الاعراف کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے قرآن، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ مبارک کتاب ہے، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ مبارک، جس رات میں نازل ہوئی وہ 1000 مہینوں سے افضل، جس سینے کے اندر یہ بیٹھ گئی وہ سینہ بھی سب سے افضل، جو زبان اسے پڑھتی ہے وہ زبان افضل، جو کان اسے سنتے ہیں وہ کان افضل۔ فاتبعوا، تم اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے اخلاق اس قرآن کے مطابق کرو، اپنی معاشرت اس قرآن کے مطابق کرو، اپنی سوچ، فکر، نظریہ، عقیدہ اس قرآن کے مطابق کرو تاکہ تم رب العالمین کی وسیع ترین رحمت کے مستحق ٹھہرو۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق بنا دیں گے، اپنا لباس قرآن کے مطابق بنا دیں گے، تو رب العالمین ہمارے اوپر بے پناہ رحمتوں کا نزول کریں گے۔ ہم رب العالمین کی بہت وسیع ترین رحمتوں کے ہم مستحق ٹھہریں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس قرآن کو پس پشت پر ڈال دی، اس کے مطابق فیصلے ہم نے نہیں کیے، اس کے مطابق اپنے اخلاق نہیں بنائے، اس کے مطابق ہم نے اپنے معاملات نہیں چلائے، تو ہم کبھی بھی رب العالمین کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح رب العالمین کی رحمت کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں بچنا۔ ایک صحابہ نے ایک بہت ہی بہترین مثال دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کی حضرت ابی سے تقوی کیا ہے، تو انہوں نے بہت بہترین مثال دی کہ تقوی ایسا ہے جیسے ایک شخص خاردار جھاڑیوں کے اندر سے تنگ راستے سے گزر رہا ہے، تو جب وہ گزرتا ہے اپنے سارے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہے تاکہ کانٹے مجھے نہ لگ جائیں۔ تو تقوی بھی یہی ہے کہ جن جن کاموں سے رب العالمین نے روکا ہے ان تمام کاموں سے رک کر، ان کو چھوڑ کر انسان زندگی گزارے، یہ تقوی ہے۔ اور جو شخص متقی بن جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہاں سے رب العالمین راستے کھولتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے رزق کے فیصلے کرتا ہے جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہاں سے رب العالمین مجھے رزق دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا
رب العالمین اس کے تمام کام آسان کر دے گا، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اس کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو تقوی اختیار کرے گا رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کا اجر دگنا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر، اس کو غنیمت سمجھ کر، اس کو آخری مہینہ زندگی کا سمجھ کر میرے بھائیوں ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے، جن کاموں سے رکنے کا کہا ہے ان کاموں سے رکنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، تاکہ اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں، رب العالمین کی مغفرت کے مستحق ہو جائیں، جہنم سے ہمیں